السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عام انتخابات کے بعد سے نئی حکومت سازی کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں، لیکن جہاں تمام صوبوں اور وفاق کے نئے عہدیداروں کا اعلان ہو چکا ہے، حلف بھی اٹھائے جا چکے ہیں، وہیں بلوچستان کے گورنر کی سیٹ ابھی تک نامزدگی کا انتظار کر رہی ہے۔ 25 اگست کو حکومتی جماعت کی جانب سے امیر محمد خان جوگزئی کا نام گورنر بلوچستان کے لیے نامزد کیا گیا۔ ان کی وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی، لیکن پھر اسی رات کو یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کیسز کو لے کر نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور جلد ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا، جس کے بعد پھر ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک حلف نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے نیب سے کلیئرنس نہیں مل جاتی۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے بھی پھر اس خبر کی تردید آ گئی کہ امیر محمد خان جوگزئی کو گورنر بلوچستان نامزد نہیں کیا گیا، بلکہ صرف ان کا نام تجویز کے طور پر سامنے آیا تھا۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ نام اگر تجویز کے طور پر سامنے آیا تھا، اگر صرف یہ مشاورت تھی، تو مشاورت تو آپسی جماعت میں ہوتی ہے، اس شخص سے مشاورت کیسے جس کو نامزد کیا جانا تھا؟ ان کو تو بلا کے باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو نامزد کر رہے ہیں گورنر بلوچستان کے لیے۔ آخر اس ساری کنٹروورسی کے بعد ابھی تک تحریک انصاف کی حکومت نے بلوچستان کے گورنر کا اعلان نہیں کیا۔ کیا واقعی امیر جوگزئی نے کرپشن کی یا ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں بہت سے لوگ ایسے عہدوں پر فائز ہیں جن کے خلاف نیب کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں، تو پھر امیر جوگزئی کو کیوں گورنر بلوچستان کے عہدے پر فائز نہیں کیا جا رہا؟ کیا پارٹی کے اندر ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ امیر جوگزئی کے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں جانیں گے۔ ڈاکٹر امیر جوگزئی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ آج لاہور رجسٹری میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی ڈیم کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کیا چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد ڈیم فنڈ پر جو تنقید کی جا رہی ہے کہ فنڈ اکٹھے کرنے سے کہیں ڈیم نہیں بنتے، تو یہ کبھی ڈیم پاکستان میں اس طرح نہیں بن سکتے، تو کیا اس عمل کے بعد سے پھر یہ تنقید بند ہو جائے گی؟ اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے متنازع بیانات دے کر جو کالا باغ ڈیم تھا اس کو بھی متنازع بنا دیا، جو آج تک متنازع ہے۔ اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے آج یہ کہا ہے کہ قوم میں اتفاق ہوا تو کالا باغ ڈیم کو بھی بنائیں گے۔ کیا چیف جسٹس کی بداخلت اور تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد کالا باغ ڈیم پر چاروں صوبوں میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومت کے نئے وزیر خارجہ نے آج پہلا دورہ افغانستان کا کیا۔ کیا نئی حکومت افغانستان کے ساتھ نئی سمت پر تعلقات کو لے کر چل پائے گی، یا افغانستان پھر سے کسی دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنا اور پاکستان کا جو امن ہے یہ تباہ کرنے کی راہ اختیار کرے گا، جیسا پچھلے کچھ عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر امیر محمد جوگزئی صاحب ہوں گے، ہلالی صاحب ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، کچھ دیر میں ہمیں پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان بھی جوائن کریں گے۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں۔ بقول آپ کے جس کیس کی نیب میں بات کی جا رہی ہے وہ 2005 کا کیس ہے، آپ کو بقول آپ کے 2006 میں آپ کو جو کڈنی سینٹر تھا کوئٹہ کا، وہاں پہ چیف ایگزیکٹو CEO تعینات کیا گیا۔ جو خرد برد کا سارا معاملہ تھا وہ 2005 کا تھا، آپ کو بقول آپ کے 2006 میں لایا جاتا ہے۔ پھر جب ساری تحقیقات ہوتی ہیں 2008 میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جب اس سارے معاملے پر انکوائری کرتی ہے کہ مشینری کی خریداری میں خرد برد کی گئی، تو اس میں وہ جو ٹیم تھی آپ کو بری ذمہ قرار دیتی ہے۔ جب آپ کو اس ٹیم نے بری ذمہ قرار دے دیا تو پھر نیب میں آپ کا کس کا کون سا کیس چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ سب سے پہلے تو میں 92 چینل کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا۔ اس کے بعد میں اللہ کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہم پہ، اور اللہ کی مہربانی کے بعد میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور اس اعتماد کو ٹیس نہ پہنچاتے ہوئے اور یا اس جو یہ سارا معاملہ ہوا، میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس حکومت کی اور پی ٹی آئی کے خان صاحب کی کہ اس کے پاس اچھے لوگوں کو لوگ آنے نہیں دیتے ہیں۔
میری گزارش صرف اتنی ہے کہ خان صاحب نے مجھ پہ بہت بڑا اعتماد کیا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ جو 2005 کی کہانی آپ نے بتائی، یہ واقعی 2005 کا قصہ ہے۔ یہ ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کچھ کڈنی سینٹرز سارے صوبوں میں بنائے تھے، اور یہ کوئٹہ میں بھی بنا ہوا تھا جو حکومت بلوچستان سے نہیں چل پا رہا تھا۔ تو اس وقت کی حکومت جس میں گورنر بلوچستان اویس احمد غنی صاحب تھے، اور ہمارے فاطمیت فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، جو اس وقت ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، بہت ادب والا نام ہے اور بہت ہی مقتدر ہستی ہیں۔ ان دونوں چونکہ آپس میں وہ کیبنٹ میں بھی تھے، اور بلوچستان میں ہمارے پاس فاطمیت فاؤنڈیشن کا کوئی سینٹر نہیں تھا، تو ہماری خواہش تھی کہ ہم وہاں پہ سینٹر کھولیں۔ انہوں نے کہا سینٹر کھولنے کی بجائے یہ ہسپتال پڑے ہوئے ہیں، بیکار ہے، جو حکومت سے نہیں چل پا رہے ہیں۔ یہ ہماری جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ بالکل ریلیکٹنٹ تھا، ہمیں بالکل یہ چونکہ ہسپتال تھا، ہسپتال ہمارے لیے بہت بڑا تھا، ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ پھر انہوں نے 2 سال کے ہمیں ورکرز ویلفیئر فنڈ سے ریکرنگ ایکسپینڈیچر کا بھی وعدہ کیا کہ وہ ہم آپ کو ریکرنگ ایکسپینڈیچر دلوا دیں گے، ہم آپ کو ایکوپمنٹس وغیرہ دیں گے، سارا ہسپتال آپ کو ایکوپ کر کے دے دیں گے۔ تو 2005 میں جو اکٹھی بنی تھی، میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس وقت کے، جو ورکرز ویلفیئر بورڈ کے چیئرمین تھے اور سیکرٹری لیبر تھے خواجہ صدیق اکبر صاحب، جو آج وہ ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انٹیریئر سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، اور پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں پرائم منسٹر کے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی 10 لوگوں پر مشتمل۔ اس کمیٹی میں لکیلی نیب کا ریپرزنٹیٹیو بھی تھا۔ یہ جولائی 2005 میں یہ کمیٹی بنی ہے، جس کو پروکیورمنٹ کمیٹی یا پرچیز کمیٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ صدرن کمانڈ کا بھی ایک ریپرزنٹیٹیو تھا۔ تو انہوں نے یہ ساری خرید و فروخت جو ہے وہ 2005 میں مکمل کر لی تھی 2006 کے شروع تک۔ ٹھیک ہے۔ جو فاطمیت فاؤنڈیشن کو انہوں نے ایک MOU کے ذریعے یہ پروجیکٹ دیا 2036 تک۔ اچھا، 2006 سے لے کر 2036 تک معاہدہ تھا آپ کا، 2006 سے لے کر 36 تک۔ ایگزیکٹلی 30 سال کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم جب اس میں آئے تو میرا جو نامینیشن ہوا ہے وہ 2006 میں ہم آئے ہیں، اور 2006 جولائی میں میں نے اس کو جوائن کر دیا تھا، اور ہمیں جو سامان ہم نے باقاعدہ ٹیک اوور کیا وہ اکتوبر نومبر میں تھا، یعنی آپ سمجھیے کہ 14-15 ماہ کے بعد ہم نے وہ سامان ہم نے ٹیک اوور کر لیا۔ اور وہ سامان بھی ہم نے کچھ سپلائر سے ڈائریکٹ نہیں لیا تھا، ہمیں جو وہاں پر اسپتال میں پڑا ہوا سامان تھا ہمیں وہ سامان دے دیا گیا تھا، وہ سامان ہم نے رکھ لیا تھا۔ اور 2 سال کے ریکرنگ ایکسپینڈیچر جو تھا وہ ورکرز ویلفیئر فنڈ نے بند کر دیا، باقی جو 8-9 سال ہیں وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ہسپتال بنایا، یہ ہسپتال چلایا۔ 2015 میں ہم نے مارچ میں وہ سامان جس طرح ہمیں ملا تھا، ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کی موجودگی میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے دستخطوں سے ہم نے وہ سامان ایز اٹ از ان کو واپس کر دیا۔ نہ کوئی مشین گم ہوئی، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی چیز خراب ہوئی، ایز اٹ از ہم نے ان کو واپس کر دیا۔ تو اس کے بعد مجھے ایک دن نیب بلاتی ہے، کال اپ نوٹس ان کا آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ اچھا۔ تو میں چلا گیا وہاں پر، ہم نے ان کو شیئر کر دیا، تو وہ سامان ہم نے بتا دیا کہ جی سامان ہمیں کیسے ملا، کیسے ہم نے لیا، اور ان کے خرید و فروخت میں ہمارا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے آتے ہیں، جب آپ کا نام سامنے آیا، جب تحریک انصاف نے باقاعدہ آپ کا نام گورنر بلوچستان کے لیے نامزد کیا، تو نیب کی جانب سے جو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر ٹکر چل رہے تھے کہ آپ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں، تو بقول آپ کے کہ نیب کے کچھ لوگوں کی آپ کو کال آتی ہے اور وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں دی گئی کہ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ ریفرنسز چل رہے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو آپ سمجھ دیں کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ جی میں نیب والوں کا مشکور ہوں، کیونکہ یہ خبر نیب نے نہیں چلائی تھی۔ اچھا۔ یہ خبر
میڈیا پہ چلی اور میڈیا پہ میرے جو کمپٹیٹرز تھے یا میرے جو اوپوننٹس تھے یہ خبریں انہوں نے چلوائی ہے نیب کے ذرائع سے. میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں چیئرمین صاحب سے, چیئرمین نیب سے اور ڈی جی بلوچستان سے کہ جناب آپ میرے کیس کو دیکھیں. اگر میرے کیس میں کچھ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کر دیں, آپ مجھے بری کر دیں, میں کہتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں. اگر واقعی میرے خلاف کچھ ہے سو بسم اللہ, میں حاضر ہوں. میں تو 4-5 دن پہلے ان کے آفس اسلام آباد میں گیا بھی ہوں اپنے آپ پیش کرنے کے لیے کہ جی میں آ گیا ہوں, حاضر ہو گیا ہوں. اور اگر نہیں ہے تو میں اس ٹارچر سے مجھے نکال دیں. میں ڈینٹ پڑ گیا ہے, میری فیملی, میرے بچے, میرے رفقا, میرے دوست سب اس چیز سے بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مظہر عباس صاحب, اب اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں. آپ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں, پرائم منسٹر صاحب پر خود سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنا, اس پر تحقیقات چل رہی ہیں. علیم خان جو سینئر وزیر ہیں ان پر تحقیقات چل رہی ہیں. تو پھر اگر آپ نے اس طرح کے رولز اپلائی کرنے ہیں, اس طرح کا اگر میرٹ آپ نے سیٹ کرنا تو پھر ایکولی سب پر ہونا چاہیے, یا پھر آپ میڈیا میں ایسی خبر نہ لے کے آئیں ہم تجویز کر رہے ہیں, ہم نے ان کو نامزد کر دیا ہے, یا اور آپ کا ہوم ورک بھی مکمل نہیں ہوتا. شکریہ شادیہ. دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ تمام تر اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کو اگر نیب کلیئر بھی کر دے اور نیب کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دے دے, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر صاحب کو گورنر بلوچستان بننا چاہیے اب, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو یہ پتا ہے اگر کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر یہ کنٹروورسی ہے تو یہ پرابلم تو پھر ان کو آگے بھی آئے گی. اور اگر چیئرمین کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب کا پہلا اسٹیٹمنٹ جو میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ نیب سے میں کلیئر ہو جاؤں تو اس کے بعد میں وہ کروں گا, تو میری ذاتی رائے میں تو ڈاکٹر صاحب کو پھر یہ پوزیشن اب لینی ہی نہیں چاہیے. اور اگر ایون نیب کلیئر بھی کر دے, باقی کون وہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ خبر ریلیز کی ہوگی, جنہوں نے وہ کی ہوگی. اور نیب کا, کیونکہ نیب نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے, یعنی اگر وہ ریفرنس بھیج رہے ہیں تب بھی, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انکوائری وہ نہیں کر رہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ خبر غلط ہے, تب بھی ان کا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ضرور آنا چاہیے تھا. ایون کلیئر ہونے کے بعد بھی میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ پوزیشن لینی چاہیے. جی لالی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب از ہمسیلف اے ڈسٹنگوشڈ پرسن, مگر ہی کمز فرام اے ویری ڈسٹنگوشڈ فیملی. جو ان کی فیملی ہے وہ پاکستان کا جھنڈا, پہلا آدمی جو تھا پوسٹ پارٹیشن بلوچستان جب پاکستان بنا تو اس کا جھنڈا ان کے والد صاحب نے ہوئسٹ کیا ہے. ان کے لگن ہے اس ایریا کے ساتھ. ہی از ویری جیسے میں نے کمز فرام اے ویری پراؤڈ آنریبل اینڈ ڈسٹنگوشڈ فیملی. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی چارج ہے. بھائی کیا چارج ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ بناؤ چارج, آگے رکھو, کم سے کم بناؤ چارج اور پرائم منسٹر کو بتاؤ, اور وہ کہے گا ان کو کہ I'm sorry, لگتا ایسے ہے کہ آپ کے خلاف ایسا چارج ہے کہ حالانکہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا ہے, وہ ٹرائل نہیں ہوئی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ گلٹی ہیں, میں سمجھتا ہوں یو شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. نہ وہ کرتے ہیں نہ ان کو بتاتے ہیں, اور کب تک؟ نہ آئی مین ہاؤ لانگ یہاں پہ اب نیب کا رول سامنے آنا چاہیے. ہلالی صاحب یہاں پر اب نیب کا رول سامنے آنا چاہیے. وہی مظہر عباس صاحب والی بات کہ اگر کوئی ریفرنس بنانا ہے تب بھی بتائیں, اگر وہ کلیئر ہیں تب بھی کلیئر کریں, وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں مظہر عباس, صحیح کہہ رہا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر بھی تو ہے نا. یہ پرائم منسٹر کیا 100 دن کے بعد ایکشن میں آئے گا؟ اس سے پہلے ایکشن میں آ ہی نہیں سکتا پرائم منسٹر. میرا ایک نامنی تھا
کیا ہوا اس کا بتاؤ، وہ نہیں بتا رہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو خود کچھ ایکشن نہیں لیتا ہے تو پھر نیب ہم کیا چیختے رہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو جب ملاقات کے لیے بلایا تو کیا اس میں بات چیت ہوئی کہ ابھی صرف سوچ رہے ہیں؟ ذرا ملاقات کے لیے بلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی مکمل فیصلہ کر چکی تھی، جو بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو تجویز کر رہے ہیں، ابھی تو ہم صرف تجویز تھی، زیر غور تھی، ہم نے بالکل نامزد نہیں کیا، جو انہوں نے فیصلہ واپس لیا. تو ملاقات میں تو آپ کو باقاعدہ نامزد کرنے کے لیے بلایا تھا نا؟ جی مجھے باقاعدہ دعوت دی گئی تھی اور میں خان صاحب کے سے ملنے ان کے آفس کیا اور میری بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے اور اینڈ ہی واز ویری ہیپی. انہوں نے مجھے میری تعریف بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ جیسے بندے چاہیے بلوچستان کے لیے اور یو آر ویری ویل ریپیوٹیڈ پرسن، اور یہ ان کے الفاظ تھے. مگر جو مظہر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی ایسی ریزسٹنس ہے یا کوئی مجھے نہیں چاہ رہے ہیں یا وہ میری مخالفت کر رہے ہیں. اگر نیب سے آپ کو کلیئرنس مل جائے گی تو آپ اس عہدے کو قبول کریں گے؟ میں بالکل اگر خان صاحب کی رضا ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی اور خان صاحب چاہے گا تو میں ضرور قبول کروں گا. صحیح. مظہر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی تھوڑی معذرت کے ساتھ، بالکل یہ بات ٹھیک ہوگی آپ کی کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں ہے مخالفت، کہیں نہ کہیں ہوگی نہیں ہوگی، لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں جو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی لابی ہے نا، جو اس کی آپ خود بھی بات کر رہے ہیں، کوئی ٹائکونز ہیں جو بھی ہے وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے ہلالی صاحب کے پاس انفارمیشن ہو. میرا جو فوکل بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی، آپ نے کہا کہ آپ کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو گورنر بنا رہے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ کلیریفیکیشن بالکل کہ آپ کا نام صرف تجویز ہوا تھا اور فائنل نہیں ہوا تھا، یہ بذات خود اس بات کی وہ کر رہی ہے کہ پرابلم پی ٹی آئی کے اندر ہے. ورنہ تو پی ٹی آئی کی کلیئر کٹ پوزیشن آنی چاہیے تھی کہ جی ہم نے وہ کیا ہے، اب ان کا اپنا ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں جب تک یہ کلیئر نہیں ہوں گی، وہ خود نہیں بننا چاہ رہے، ہم تو چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، تو ان کی تو پوزیشن یہ آنی چاہیے تھی. لیکن وہ تو انہوں نے فوراً یہ خبر آنے کے بعد یہ کہا کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب کا نام، اور ایک دو کیسز میں اور بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جس میں اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کی کہ جو پی ٹی آئی نے پوزیشن لی وہ پوزیشن نہیں تھی جو پی ٹی آئی کو لینی چاہیے تھی. صحیح. ٹھیک ہے، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بہت ڈاکٹر امیر محمد جوگی زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، آج لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس نے سماعت کی مختلف کیسز پر، اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی کالا باغ ڈیم کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا. بات یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 6 کے پس منظر دیکھیں تو یہ ملٹری ٹیک اوور تھا جس کی وجہ سے بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 کو لگایا تھا. جیسے 58 میں اکتوبر میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا، 69 کے مارچ میں جنرل یحییٰ نے لگایا. اس کے پس منظر میں 73 میں آرٹیکل 6 کو شامل کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ جو بات آج چیف جسٹس صاحب نے کی ہے اس کی امپلیکیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنا آسان ہوگا آرٹیکل 6 اس مسئلے پر لاگو کرنا؟ دیکھیے بات سیدھی سادی ہے کہ میں چیف جسٹس کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے تھا. مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیوں انکار کیا، مگر لگتا ہے کہ 2 صوبے میں انکار ہوا ہے اور ابھی تک ہے. دوسری بات ہے کون نہیں چاہتا بادشاہ بھائی، بادشاہ آئی لائک اٹ. اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کو روکتے ہیں ان کو عبرتناک قضا ہونا چاہیے. مگر یہ تو حد ہو گئی کہ آپ ان کو واجب القتل بنا دیتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کو سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ہی مینٹ اٹ لائک دیٹ. اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا جو کہے گا کہ نہیں بنانا چاہیے. نہیں، میرے خیال میں وہ السٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ اتنے کنونسڈ ہیں کہ یہ اتنا نیسیسری ہے یہ ڈیم کہ جو آدمی اتنا آبویسلی بینیفیشل چیز کو ریزسٹ کرتا ہے اس کے خلاف ایک عبرتناک سزا ہونا چاہیے. مظہر عباس صاحب، اتنا آسان ہوگا آرٹیکل 6 کو اس مسئلے پر لاگو کرنا، اس معاملے پر؟
چلیں کسی مسئلے پہ تو آرٹیکل 6 کو لاگو کریں, کیونکہ ابھی تک ایک ہی جگہ پہ ہوا ہے جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6, وہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی رکا ہوا ہے. وہ بھی کہاں ہوا ہے. دیکھیں جس طرح میں ہلالی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کا یہ مطلب غالباً نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو بہت اسپیسیفک کلوز ہے. ہمارے یہاں اکثر پارلیمنٹیرین بھی بہت سی چیزوں پہ کہ جی فلاں پہ آرٹیکل 6 کو اپلائی کر دو. آرٹیکل 6 خدا کے لیے آرٹیکل 6 بہت اسپیسیفک آرٹیکل ہے, ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کے 3 کلوزز ہیں. ان 3 کلوزز میں بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے, اور اس کا تعلق صرف کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن سے ہے. آپ بنائیں, کوئی روک نہیں رہا, بالکل آپ کو سپورٹ بھی مل رہی ہے, پبلک سپورٹ بھی مل رہی ہے, فنڈز بھی مل رہے ہیں. پرائم منسٹر بھی جو ہے اس میں انہوں نے بھی برملا آ کے تقریر میں کہا, لیکن اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف رائے کا احترام ہونا چاہیے. کوئی اگر اپنا کوئی ویو رکھتا ہے کسی کے بارے میں, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کس کا کام ہے اس نے نہیں کیا تو اس کو اکاؤنٹیبل کریں, وہ ساری چیزیں وہ ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ضرور کرنا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم بھی نہیں بن سکا نا. نہیں وہ دیکھیے کالا باغ, آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم جنہوں نے اگر سخت ترین ڈکٹیٹرشپ میں, باقی تو ساری چیزیں آپ نے کر ڈالی. اگر ایسا ہی تھا تو کالا باغ ڈیم جنرل ضیاء نے کیوں نہیں بنا ڈالا؟ بناتے, جنرل مشرف نے کیوں نہیں بنا ڈالا؟ یہ لوگ کالا باغ ڈیم کو صرف پالیٹکس کی وجہ سے نہیں بناتے, اور اس کے جو اعتراضات ہیں اس کو صحیح معنوں میں ایڈریس بھی نہیں کیا جاتا. ابھی نہیں بنا کالا باغ ڈیم, محمد علی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے پارٹی کے اکثریت میں علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, اب ابھی نہیں بنا تو کب بنے گا بھائی؟ یہی میں پوچھنے لگی. اس چیز میں اس تنازع میں نہیں جانا چاہیے. علی محمد خان صاحب, 3 صوبوں میں اس کے کالا باغ ڈیم کے خلاف ان کی صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہو چکی ہیں سوائے پنجاب کے. تو آپ لوگوں کی حکومت کیا کوشش کرے گی کہ تمام صوبوں میں کنسنسس ہو سکے کالا باغ ڈیم پر؟ کیونکہ سندھ کہتا ہے کہ ہمارا حق جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, کے پی کہتے ہیں ہم ڈوب جائیں گے, بلوچستان ان دونوں صوبوں کو سپورٹ کرتا ہے, صرف پنجاب چاہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. تو آپ لوگوں کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے تمام صوبوں کو اکٹھا کرنا, اتفاق رائے پیدا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. پانی کا جو صدقہ ہے وہ ویسے ہی بہت بڑا ہے, اس پہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے. جہاں تک بھاشا ڈیم کا تعلق ہے اس پہ تو میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی کنٹروورسی ہے, اور میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے جو بات شاید کی ہے وہ اس حوالے سے ہی کی ہوگی, کیونکہ کالا باغ کے حوالے سے تو میرے نظر سے نہیں گزرا کوئی ایسی بات نہیں کی ہو. کالا باغ البتہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو بہت کنٹروورشل بن گیا ہوا ہے, اور پاکستان چونکہ فیڈریشن ہے, فیڈریشن میں آپ کو چھوٹے صوبوں کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے, پنجاب تو اس پہ ایگری ہے, لیکن اگر وہ بل بجائے کنسنسس کے کسی زور زبردستی سے ہوگا تو بڑی ادھر سے اپوزیشن آئے گی, پختونخوا سے بھی, سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی. تو کنسنسس تو کسی بھی چیز پہ اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن اگر ہم فیڈریشن پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آئین کے تحت اور ایک ڈیموکریسی کے تحت آگے بڑھایا جائے گا, تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ چھوٹے صوبے کی مرضی کے خلاف ان پہ کوئی آپ ٹھوس ہیں, ہاں ان کو آپ کنونس کریں. تو اس کے لیے ایک رول پاکستان تحریک انصاف ادا کر سکتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے چاروں صوبوں کی ایک جماعت ہے, ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. لیکن اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس میں نہ صرف تحریک انصاف بلکہ وہاں پر مسلم لیگ نواز کے بھی جو صوبہ پختونخوا کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی اس کو ایک نہیں متعدد بار اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ ایک کنٹروورشل ایشو فی الحال ہے. ابھی کے پی کے میں تو آپ ہے نا, کے پی کے اعتراض تو کسی حد تک ختم ہو ہی سکتے ہیں, کے پی کے اعتراضات آپ کوشش کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو پختونخوا کے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز یا لیجسلیٹرز خاص کر صوبائی اسمبلی کے ہیں وہ اپنی جو کنسٹیچوئنٹس ہیں, جو عوام ہیں, ان کی مرضی کے بغیر صرف ادھر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم عوام کو جواب دیں ہیں. میرے خیال میں جو نان کنٹروورشل پروجیکٹس ہیں جیسے بھاشا ڈیم ہے, کوری ڈیم ہے, آپ پختونخوا میں ایک اور ڈیم بھی ہے منڈا ڈیم جو آپ کو کالا باغ سے زیادہ جو ہے آؤٹ پٹ دے سکتا ہے, لیکن اور اس کا سارا میں نے سنا ہے فیزیبلٹی وغیرہ اس کی فیزیبلٹی بھی تیار ہے.
اس پہ کام ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو نان کنٹروورشل ہے جس پہ پوری قوم میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اس کو تم پہلے پورا کریں, آسان کام پہلے پورا کریں. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیے جی اگر میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں شاہجہاں, یہ آپ سوچیں کہ یہ کیوں آبجیکشنز ہو رہے ہیں اور کیوں اتنے ہیٹڈ ہیں. کچھ تو ہے کہ یہ نوشہرہ وہ کیا وہ ڈوب جائے گا فرنٹیئر میں جو علاقہ ہے نوشہرہ نوشہرہ ڈوب جائے گا اور پانی رک جائے گا یہ وہ. دیکھیے کیوں ان لوگوں میں یہ شک اور شبہ ہوا ہے, اس لیے کہ 1991 میں ایک ڈیم کا ایک اگریمنٹ ہوا تھا جدھر کہا گیا تھا چونسا ایسا کچھ جو کہا گیا تھا کہ یہ ڈیم کا پانی وداؤٹ دا پرمیشن آف دی لوور رائپیرین, اس کے معنی چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا لوور رائپیرین, یہ پانی روکا نہیں جائے گا. اور ہوا یہ کہ اس وقت پھر گورنمنٹس بڑے چینج ہونے لگ گئے, کچھ تو سندھ کا یہی اعتراض ہے نا کہ پنجاب سے ہمارا پانی رک جائے گا, ہمارا پانی کم ہو جائے گا. یس بیکاز ایک دفعہ پنجاب نے اس اگریمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو اب لوگ کہتے ہیں پھر وائلیٹ کر دو گے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ٹرسٹ فیکٹر ہے. یہ ٹرسٹ فیکٹر اب ہو سکتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ عمران خان, فرنٹیئر گورنمنٹ عمران خان, اور یہ اگر ہو جائے تو اٹس ویری گڈ. دیکھیے اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اگر پہلی چیز یہ کہ پی ٹی آئی خود اس چیز سے کنونسڈ ہے کہ نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پارٹی کا مسئلہ بھی ہے. پی ٹی آئی نے خود کبھی اس چیز کو ڈیبیٹ کی ہے جس طرح دیگر جماعتوں میں ہے. تو اور اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے پروپوزل ہیں اور آپ خود سمجھتے ہیں یا آپ کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یا اس میں میٹر یہ نہیں ہے بھلے پی ٹی آئی کی چاروں صوبوں میں بھی گورنمنٹ ہو اور مرکز میں بھی گورنمنٹ ہو, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس معاملے کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جانا ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو کنونس کرنا ہوگا. اس کنونس کرنے کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹس ہونے چاہیے, کیونکہ جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف. تو آپ ان کو رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. صرف اسے یہ نہ کہیں کہ سیاسی مفادات, یہ صرف سیاسی مفادات کا معاملہ نہیں ہے. اور ہلالی صاحب نے جو بات کی وہ بنیادی بات ہے کہ اعتماد نہیں ہے مجھے ماضی کے تجربات کی بنیاد پہ اور مشاہدات کی بنیاد پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ پی ٹی آئی خود کنونس ہو. اگر پی ٹی آئی خود کنونس نہیں ہے تو اس کو موو نہ کریں. اور یہ بات, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی آپ ابھی اس ایک کنٹروورسی کو کیوں جنم دے رہے ہیں. جو نان کنٹروورشل چیزیں ہیں ان کو فائنلائز کریں, اس سے آگے بڑھیں. آپ کے پاس آپشنز بہت سے ہیں تو ان آپشنز کو ایکسپلور کریں آپ, اور دیگر چیزوں پہ جائیں. جب یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو ڈیبیٹ کریں. لیکن ریورس آسموسس کا کدھر ہے بھائی؟ وہ ریورس آسموسس کا پلان جو ایڈوانس پیمنٹ پتہ نہیں کتنے $ملین ہو گئے ہیں, وہ کدھر ہے؟ وہ ایک پلانٹ نہیں نظر آ رہا ہے. وہ کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اس کے اندر کیوں انکوائری نہیں ہو رہی ہے؟ یہ nobody cares. اس لیے ہم کہتے ہیں کراچی والے کہتے ہیں ہم یتیم ہیں. صاحب کوئی نوٹس لینا پڑے گا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پہلا دورہ افغانستان کا کتنا مثبت رہا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, یقیناً وزیر خارجہ کا پہلا دورہ افغانستان کا ایک اچھی شروعات ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا جو امن ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہے. لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ دوروں کی اہمیت صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ اچھے ماحول میں بات چیت ہو جاتی ہے, ہائیسٹ لیول پر انٹریکشن ہو جاتا ہے, اچھی پازیٹیو جو ہے اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے افغانستان کا مسئلہ جو ہے آج بھی امن مانگتا ہے. پچھلے دور حکومت میں آپ دیکھیں دہشت گردی کے پاکستان پر الزامات لگائے گئے. افغانستان کی جانب سے 80 سے زائد دہشت گردوں کی ایک لسٹ پاکستان کو فراہم کی گئی. کچھ عرصے کے لیے بارڈر بھی بند کیا گیا. تو اگر ان دوروں کو ایک رسمی کارروائی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس طرح سے اس کی اہمیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کو رسمی کارروائی تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں ایسے بھی موقع آئے, اگر کسی کی نظر سے گزری ہو
रुडयार्ड किपलिंग की द ग्रेट गेम, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि दिन को उनके कमांडर्स लड़ते थे और शाम को फिर जो है वो सीज फायर लाइन पे, बॉर्डर पे इकट्ठे बैठ के वहाँ पे वो ड्रिंक करते थे, वहाँ पे बैठ के गुफ्तगू करते थे, गपशप करते थे, मेज पे टेबल टॉक होती थी। तो गुफ्तगू की अहमियत तो हमेशा रहती है, और जंग के ज़माने में भी, अमन के ज़माने में भी ये चीज़ हमेशा हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान जो है ये सुपर पावर्स का ग्रेवयार्ड है। यहाँ पे 3 सुपर पावर्स अपना अंजाम देख चुके हैं, अमेरिका भी अपना अंजाम यहाँ पे देख चुका है। और अफ़गानिस्तान में असल अमन तभी आएगा जब अमेरिका और बाहर की पावर्स वहाँ से अपना पंजे निकाल के वहाँ के लोगों को मौका देंगी कि जेन्युइन वहाँ पे जेन्युइन गवर्नमेंट आ सके। लेकिन हम उनके अंदरूनी मामलात में अमल दखल तो कर नहीं सकते। अब इन हालात में जब अफगानिस्तान में हिंदुस्तान अपना बहुत ज्यादा असर रसूख बढ़ा रहा है और बढ़ा चुका है, ऐसी हालत में तो मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का या किसी भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आपको याद होगा जब ये अशरफ गनी साहब ने पहली बार जब उन्होंने वो जिम्मेदारी संभाली, बहुत उधर से भी बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आया था। तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ा अच्छा है। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो हमारा एक ताल्लुक है सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, हम एक तो हम बरादर इस्लामी मुल्क हैं, दूसरा सैकड़ों पता नहीं कितने 100 सालों का बिजनेस जो है उनका इधर पख्तूनख्वा पेशावर के रास्ते होता है। तो ये तो बहुत अच्छा है और इससे आपकी आइस ब्रेकिंग हो सकती है और हमेशा गुफ्तगू ही मसाइल का हल जो है वो पेश करती है। तो मैं तो समझता हूँ, मैं तो इसको बहुत अच्छा स्टेप समझता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। मज़हर अब्बास साहब, 17 साल से अफगानिस्तान में जंग जारी है, अमेरिका कामयाबी हासिल नहीं कर सका है, 65% इलाके पर अभी भी वहाँ पर तालिबान का कब्जा है। एक तरफ अमेरिका जो आप नहीं समझते कि ये असल मसला ही अफगानिस्तान में अमेरिका का है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि आप तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आएँ। आपको लगता नहीं है कि ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज जब तक ख़त्म नहीं होंगी ना अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकता है ना पाकिस्तान में? देखिए, पहली चीज़ तो ये 17 साल से नहीं, ये 1981 से प्रॉब्लम है जी, और वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इवन जब सोवियत विड्रॉल हो गया था, उसके बाद जो सिविल वॉर हुई थी, यानी जितने लोग उस वक्त नहीं मारे गए थे जब सोवियत यूनियन आया था, उससे ज़्यादा लोग तो सोवियत यूनियन की विड्रॉल के बाद सिविल वॉर में मारे गए। और यही खतरा आज भी मौजूद है कि अगर अमेरिकन विड्रॉ कर जाते हैं। और ये मैंने एक मरतबा ये पूछा था कादी हुसैन अहमद मरूम से, क्योंकि वो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा काम किया था, उनसे मैंने ये पूछा था कि आप समझते हैं कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद सूरत हाल अंडर कंट्रोल हो जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, असल चीज़ ये है कि अमेरिकन विड्रॉल होते वक्त भी अगर ये तय नहीं हुआ कि यहाँ का पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या होगा, उस वक्त फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो पोस्ट सोवियत विड्रॉल के बाद हुई है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है इस दौरे की सिग्निफिकेंस ये है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट की सतह पे और सियासी सतह पे जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो उसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है उसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए जब तक आप रेगुलरली नहीं मिलेंगे और एक दूसरे के सिर्फ हॉटलाइन उस सतह पे नहीं हो, पॉलिटिकल सतह पे भी हॉटलाइन एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि जी अगर कोई ऐसे बयानात दे रहे हैं, बयानात की सतह पे तय हो सकता है कि एटलीस्ट हम कम से कम बयानात इस तरह ना दें कि जिससे ज्यादा टेंशन डेवलप हो। तो बहुत से ऐसे मेजर्स हैं जिससे टेंशन डिफ्यूज हो सकती है। अगर आप बराह रास्त एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे और रेगुलरली करेंगे तो ये सिचुएशन, क्योंकि ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये कोई फौरी तौर पे मसला हल होने नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली वो करेंगे, उनके अंदर भी ट्रस्ट आप डेवलप करेंगे, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर अफगान रिजीम्स जो हैं या अफगान जो हैं जिनके अब आपके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं, उनके ख्यालात को तब्दील करने के लिए आपको डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा दौरा हुआ है। जी लाली साहब, पता नहीं मुझे ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों गए हैं। अमेरिकन पूछते हैं कि तुम अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ो हमारे लिए, हमारा जवाब है माफ करिए। वो कहते हैं हक्कानी नेटवर्क को मारो हमारे लिए, हम कहते हैं माफ करिए।
وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لاؤ ہے، یہ ان کو لاؤ. ہم کہتے ہیں جی ہم ان کو کہتے ہیں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں. آپ جب تک دیکھیں یہ سب الفاظ بازی ہے، وہ جاتا ہے ادھر گارڈ آف آنر، یہ وہ. کون ہے غنی ایک کٹ پتلی ہے. غنی کے پاس اس کی فوج بھی نہیں ہے. 14% لوگ ڈیفیکٹ کرتے ہیں ہر سال. امریکنوں کو آ کے بلو آن بلو انسیڈنٹس میں ان کو جان سے مارتے ہیں. امریکن یہ جنگ ہار گئی ہے، مگر افغان حکومت کو چلانے کے لیے امریکہ دیتا ہے سالانہ. بالکل $5 بلین. اب تک $1 ٹریلین انہوں نے خرچہ ہے افغانستان پہ. مگر ٹرمپ صاحب جب کہیں کہ نکلو تو اس کی فوج روک دئی ہے ان کو. کہتے ہیں نہیں اگر ہم جائیں گے روس آ جائے گا، چین آ جائے گا. اگر ہم جائیں گے ہم پاکستان پہ پریشر ڈالتے ہیں، پیسے روکتے ہیں اور ان کو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جنگ جا کے وہ لڑیں. ہندوستان کو وہ کوشش کر رہے ہیں خدا کے لیے تمہارے فورسز بھیجو ادھر، مگر ہندوستان بنیا بڑا چالاک ہے، وہ نہیں جانا چاہتا، اس کو پتا ہے کیا ہوگا. دیکھیے دس از آل اے ہوکس. جب تک امریکن اپنی شکست نہیں مانے اور نکلیں گے نہیں ادھر سے، کوئی امن نہیں آئے گا اس ایریا کو، کوئی امن نہیں آ سکتا. صحیح. علی محمد خان صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں بھی افغانستان کی جانب سے بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، لیکن امریکہ کا جو ہمیشہ ایک ہی مطالبہ رہا اور بڑا زور کا مطالبہ رہا کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئے. کیا اب یہ حکومت یہ رول پلے کرے گی طالبان سے بات کرنے، کیونکہ یہ پاکستان پہلے بھی بہت دفعہ یہ کر چکا، لیکن امریکہ کی جانب سے طالبان قیادت پر 12 حملے کیے جاتے رہے اور مذاکرات کا جو پروسیس تھا وہ ہمیشہ سبوٹاژ ہوتا رہا. کیا تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے واقعی طالبان کو ٹیبل ٹاک پر لایا جائے؟ دیکھیں، جو افغان طالبان ہیں وہ افغانستان میں ان کے حساب سے جو ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب چونکہ ہماری نیبرہڈ ہے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے نیچے تو کام نہیں کرتے افغان طالبان. نہ وہ ہمارے جواب دیں ہیں، نہ ہماری حکومت کا خدا نہ خواستہ وہ ان کا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا حساب کتاب ہے، اس میں ہم کیا بڑا رول پلے کریں گے. وہ تو امریکنز خود ان سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. دیکھیں اس بات پہ ہم بھی کلیئر ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہاں پہ ان کی ذاتی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے. امریکنز وہاں موجود ہیں، وہاں چلتی امریکہ کی ہے. لیکن میں اس بات سے بصد احترام، کیونکہ ہلالی صاحب میرے سے 100 گنا زیادہ فورن افیئرز جانتے ہیں، صرف اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری آپشن کیا ہے. اگر ہم وہاں پہ بالکل ہی ان سے انگیج نہ کریں تو دیکھیں آپ کا اگر وزیر خارجہ جاتا ہے اور ان کے صدر یا وزیر اعظم یا ان کی کیبنٹ سے اور سب لوگوں سے ملتا ہے، اس کا ایک بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے افغانستان کی عوام سے. آج وہاں امریکہ ہے، کل وہاں امریکہ نہیں ہوگا، لیکن آج اگر ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کسی نہ کسی لیول پہ ہوگا تو پوری قوم تو ہمارے خلاف نہیں ہوگی. ان کے ساتھ ہم جو ہے 30-40 سال قربانی دی ہے، ہمارے سینے کے اوپر ان کے 30-40 لاکھ بندہ رہا ہے، ہم نے قربانی دی ہے. وہ قربانی ہندوستان وہاں پہ نیگیٹو پیش کر رہا ہے. ہندوستان ہمارے خلاف وہاں اپنا پیسہ یوز کر کے ان کے مائنڈز ہمارے خلاف کر رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح جیسے آگ پہ پانی ڈالیں، جس طرح قریشی صاحب گئے آگ پہ پانی ڈالنے گئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ ابتدا جو ہے پہلا قطرہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اور انکریز کرنا چاہیے ان سے بزنس اپرچونٹی. دیکھیں ابھی یہ جو گئے ہیں قریشی صاحب کیا سمجھتے ہیں، چائے پینے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کا بزنس اپرچونٹیز انکریز ہوں گی. اور افغانستان کا نیچرل جو روٹ ہے اس کا نیچرل بزنس روٹ پاکستان ہے، اور ان کو ہم آپشنز دے سکتے ہیں. جو ہمارا سی پیک ہے، جو ہمارا سینٹرل ایشیا اور ہمارا جو چائنا کے ساتھ کوریڈور ہے، اس میں ہم ان کو انسینٹیو دے سکتے ہیں. دیکھیں دنیا جو ہے آج بزنس کے ذریعے نزدیک اور دور ہو رہی ہے. ہندوستان وہاں ان کو کوئی دودھ وغیرہ نہیں پلا رہا، نہ ان کو مفت کے پیسے دے رہا ہے، ان کو انسینٹیو دے رہا ہے. وہ ہندوستان ہمارا ادھر سے اگر آ کے ہمارا دشمن آ کے ان کو انسینٹیو دے سکتا ہے. why not us? let's do positive diplomacy. اور اس بات سے میں اگری کرتا ہوں ہلالی صاحب کے کہ ایک وزٹ سے کوئی اتنا نہیں ہوگا، گارڈ آف آنر سارا کچھ، لیکن there has to be some start کب لیں گے؟ اگر لے لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم اور مضبوط کریں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو کوشش ہیں یہ مثبت رنگ لے کے آئیں. بہت شکریہ علی محمد خان ہمارے ساتھ ہیں، مزاس اور ظفر ہلالی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے ناظرین آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.